امی صاحب قبلہ بہت خوبصورت آغاز ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا، ہمارے ممدوح کا مکمل تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو قدسی گروہ والی جماعت ہے اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قد کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ذرا اس کو آپ بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ بھی نازل ہوئی ہیں، ماشاءاللہ، نبی معظم شفیع مکرم کے فرامین مقدسہ بھی ہیں۔ درست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا احترام کرنے والی ذات اللہ کے پیارے رسول کی ذات ہو، صحابہ اکرام اس کا احترام کیوں نہ کریں؟ کیا خوبصورت بات۔ صحابہ اکرام تو ہر اس شے سے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہو اس کا ادب اور احترام زندگی کی آخری سانس تک کرتے ہیں، اور صحیح۔ عثمان کے فضائل اور مناقب وہ تو وراء الورا ہیں، جن کے فضائل اور مناقب کو ہم جیسے لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی شانیں کیا ہیں، ان کے امتیازات کیا ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دیانت، آپ کی سخاوت اور آپ کا علم، ان تین صفات کے بڑے معترف تھے۔ کیا کیا؟ اور ایک اور بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو آپ نے ایک مشورہ کرنے کے لیے کمیٹی مقرر کی ہوئی تھی، اس کمیٹی میں سر فہرست جناب سیدنا عثمان غنی کی ذات بابرکات تھی۔ صحیح۔ اور سیدنا عثمان غنی کے مشورہ جب آپ دے دیا کرتے تھے تو آپ کے لیے وہ مشورہ جو ہے وہ آخری یعنی حتمی فیصلہ ہوتا تھا اور حتمی مشورہ ہوتا تھا، اس کے بعد آپ کسی سے مشورہ نہیں فرماتے تھے۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ یعنی شہادت کے مراحل تھے، ان مراحل میں آپ نے خلافت کے لیے جس کمیٹی کو قائم فرمایا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ کس کو خلیفہ نامزد کیا جانا چاہیے۔ 6 اشخاص تھے اور ان 6 لوگوں سے پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے، ساروں نے کہا کہ جناب سیدنا عثمان غنی کو بنایا جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے علم، آپ کی سادگی اور آپ کا تقوی، ان 3 چیزوں کا بڑا اعتراف فرمایا کرتے تھے، اور ان 3 چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ لوگوں کو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، علم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ کی جو نمایاں صفت ہے جسے جامع القرآن کہا جاتا ہے، وہ علم کی اشاعت و ترویج کے حوالے سے، درست۔ اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو جناب سیدنا عثمان غنی کے پاس بھیجا کرتے تھے، آپ ایسا کریں، جائیں، جا کر ان سے علم حاصل کریں۔ اور سیدنا عثمان غنی سے کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیجئے، ان لوگوں کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے تیار کریں تاکہ ان لوگوں کو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر بھیجا جا سکے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کا پیارا رسول بھی حیا فرماتا ہے۔ آپ ساری زندگی جناب سیدنا عثمان غنی ان کی عزت کا دفاع فرماتے رہے، ان کی جان کا دفاع فرماتے رہے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری مراحل جب سیدنا عثمان غنی کے تھے، ان آخری مراحل میں بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور آپ کے صاحبزادگان جناب سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سیدنا عثمان غنی کی صفات کو دیکھا جائے، آپ کا تقوی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، اور تقوی سے ہٹ کر آپ کی قرآن سے جو لگاؤ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک ادا فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کلام پاک کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ اشارات ہیں، یہ وہ تاثرات ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے۔ آخری بات، جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا عثمان غنی سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے تاثرات ہیں کہ اگر ہم ان تاثرات کو لے لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، وقت کا دامن اتنا نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی ذات بابرکات کے حوالے سے ان کے تاثرات کو ہم لوگ اکٹھا کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی آنر والی بات ہے، ہمارے لیے یہ سعادت والی بات ہے کہ آج ہم ARYQ-TV کے تھرو ان کا ذکر پاک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ان کا ذکر جو ہے وہ دارین میں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ بلا شک و شبہ، آپ نے صحیح فرمایا۔